ایک معذور عورت اپنے بچوں کے لیے روز مجھ سے بچا ہوا کھانا لے جاتی، میں اسے کھانا دیتی تو وہ مجھے دعائیں دیتی ہوئی چلی جاتی۔ ایک دن وہ دوپہر کو مجھ سے کھانا لے گئی اور شام کو جب میں بازار گئی اسی عورت کو ایک بہت مہنگی گاڑی سے نکلتے دیکھا۔ اس نے بہت قیمتی لباس پہن رکھا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ پولیس والے بھی تھے۔ پھر وہ ایک بہت بڑے ہوٹل میں داخل ہوئی۔ میں حیران ہو کر اس کے پیچھے بھاگی، لیکن جیسے ہی اس عورت کو آواز دی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ اس نے میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ ماں باپ تو فوت ہو چکے تھے، مگر مرنے سے پہلے انہوں نے ہم دونوں بہنوں کی شادی کر دی تھی۔ میری شادی میرے چچا زاد نوید سے ہوئی تھی، جبکہ میری بہن کی شادی ابا نے ایک غیر خاندان میں کر دی تھی۔ نوید ایک کمپنی میں جاب کرتے تھے اور میں ان کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بچوں سے بھی نوازا تھا۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ نوید ہر ماہ پوری تنخواہ میرے ہاتھ میں رکھتے اور کہتے، زنیرہ اب اسی تنخواہ سے تم نے پورا مہینہ گزارنا ہے۔ میں ہمیشہ مسکرا کر کہتی، اللہ برکت ڈالنے والا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ نوید کی تنخواہ اتنی زیادہ نہ تھی، بس گھر کا گزارا ہو جاتا تھا۔ ایک دن بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور نوید کام پر تھے۔ میں نے چادر پہنی اور گھر کا کچھ راشن لینے کے لیے جیسے ہی گھر سے باہر نکلی تو میری نظر سامنے بیٹھی ایک عورت پر پڑی۔ اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، کپڑے میلے کچیلے تھے اور وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھی، بیساکھی پاس پڑی تھی اور وہ اپنی ایک ٹانگ سے معذور لگ رہی تھی۔ میری آہٹ پا کر اس نے سر اٹھایا، اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ بی بی اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس کی آواز میں بلا کا درد تھا۔ 2 دن سے بھوکی ہوں، حلق سے پانی کا گھونٹ تک نہیں اترا۔ میں وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کی بے بسی دیکھ کر مجھ سے آگے نہیں بڑھا گیا۔ میں اس کے قریب گئی اور نرمی سے پوچھا، اماں آپ یہاں کیسے؟ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں بیٹی کوئی نہیں ہے، معذور ہوں، چل نہیں سکتی، کوئی اللہ کا بندہ کھانا کھلا دے تو پیٹ بھر لیتی ہوں، ورنہ بھوکے پیٹ ہی سونا پڑتا ہے۔ اس وقت میرے پاس کوئی بنا ہوا کھانا موجود نہیں تھا، کیونکہ ناشتے میں سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو اسے پیسے دے کر ٹال دوں یا پھر میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ ایک بھوکی عورت کو صرف سکے تھما دوں۔ میں نے اس سے کہا، اماں آپ بس 2 منٹ رکیں، میں ابھی آئی۔ میں تیزی سے واپس فلیٹ میں داخل ہوئی، جلدی سے آٹا نکالا اور توا چولہے پر چڑھا دیا۔ میرے ذہن میں بس اس عورت کا بھوکا چہرہ تھا۔ میں نے جلدی 2 گرم گرم روٹیاں بنائی، رات کا بچا ہوا سالن گرم کیا اور اسے ایک پلیٹ میں ڈال کر باہر کی طرف بھاگی۔ وہ عورت ابھی بھی وہیں بیٹھی آنسو پونچھ رہی تھی۔ میں نے پلیٹ اس کے آگے رکھی اور پانی کا گلاس بھی دیا۔ یہ لے اماں، گرم گرم روٹی ہے، آپ پیٹ بھر کر کھا لیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نوالا توڑا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بیٹی اللہ تجھے بہت دے، اللہ تیرا بھلا کرے، تیرے سہاگ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور تیرے بچوں کو لمبی زندگی دے، تیرا شوہر ہمیشہ تیرے سر پر سائے فگن رہے۔ اس کے منہ سے نکلنے والی ان دعاؤں نے جیسے میرے دل میں ٹھنڈک ڈال دی۔ نوید اور بچوں کی سلامتی کی دعا سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں اسے کھاتا دیکھ کر وہیں کھڑی رہی۔ جب اس نے کھانا کھا لیا تو میں نے برتن اٹھائے۔ اب میں چلتی ہوں اماں، مجھے بازار جانا ہے۔ جا بیٹی، اللہ تیری ہر مشکل آسان کرے۔ میں ہلکے پھلکے دل کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی۔ خریداری کے دوران بھی میرے کانوں میں اس فقیرنی کی دعائیں گونجتی رہیں۔ گاؤں میں اکثر اماں کہا کرتی تھیں، زنیرہ فقیر کی دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، کبھی دروازے پر آئے سوالک کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ آج مجھے اماں کی بات کی سچائی کا احساس ہو رہا تھا۔ جب میں سودا سلف لے کر واپس فلیٹ پر پہنچی تو وہ فقیرنی وہاں موجود نہیں تھی۔ شاید وہ صرف بھوک مٹانے آئی تھی۔ اس نے کھانا کھایا اور چلی گئی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے کسی کی بھوک مٹانے کا وسیلہ بنایا۔ میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن دل میں ایک انجانا سا سکون تھا، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہو۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ فقیرنی محض ایک اتفاق نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسے سلسلے کا آغاز تھا جو میری زندگی کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو ذہن میں کل والا واقعہ تازہ تھا۔ نوید اور بچے جا چکے تھے اور میں گھر کی صفائی میں مصروف تھی۔
کچھ دیر بعد مجھے خیال آیا کہ آج کوڑے والا ابھی تک کوڑا لینے نہیں آیا، کہیں وہ آ کر چلا نہ گیا ہو۔ میں نے جلدی سے ہاتھ پونچھے اور فلیٹ کے دروازے کی طرف بڑھی، دیکھوں تو صحیح، شاید باہر گلی میں ہو۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے کنڈی کھولی، جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہاں کوڑے والا تو نہیں تھا، لیکن وہی کل والی فقیرنی دہلیز کے پاس سکڑی بیٹھی تھی۔ اس بار اس کی حالت کل سے بھی زیادہ بدتر لگ رہی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے زاروں قطار رو رہی تھی، اس کی بیساکھی پاس ہی زمین پر پڑی تھی۔ میں گھبرا کر آگے بڑھی۔ اماں اماں آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے میرا لہجہ سن کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ بی بی کیا کروں، ممتا مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، کل تم نے جو کھانا دیا تھا وہ تو بچوں نے کھا لیا تھا، لیکن آج پھر بھوک ان کی جان لے رہی ہے۔ اور صرف بھوک نہیں بی بی، سردی بھی مار رہی ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سردی؟ وہ اپنی پھٹی پرانی چادر کو درست کرتے ہوئے بولی، ہاں بی بی، جاڑا شروع ہو گیا ہے۔ میرے بچوں کے پاس تن ڈھانپنے کو پورا کپڑا تک نہیں ہے، وہ رات بھر ٹھٹھرتے رہے ہیں۔ کوئی ایک جوڑا پرانا سوٹ ہی دے دو تو میں ان کا بدن ڈھانپ لوں۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ ان کے لہجے میں ایسی سچائی اور درد تھا کہ میرا دل پس گیا۔ مجھے اپنے بچوں کا خیال آیا جو گرم بستروں اور نرم کپڑوں میں سوتے ہیں۔ میں نے نرمی سے پوچھا، اماں مجھے بتائیں آپ کے بچے کتنے بڑے ہیں تاکہ میں حساب سے دیکھوں۔ اس نے آنسو پونچھے اور امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بی بی، میرا بڑا بیٹا 8 سال کا ہے اور چھوٹا 4 سال کا ہے، بس یہی 2 سہارے ہیں میرے اس دنیا میں۔ یہ سن کر میں چونک گئی، یہ تو بالکل میرے بچوں کی عمریں تھیں۔ میرا بڑا بیٹا بھی 8 سال کا تھا اور چھوٹا 4 سال کا۔ یہ محض اتفاق تھا یا قدرت کا کوئی اشارہ، میں سمجھ نہیں پائی، لیکن میرے دل میں ہمدردی کا جذبہ مزید گہرا ہو گیا۔ آپ بس یہیں رکیں اماں، کہیں مت جائیے گا، میں نے تاکید کی اور تیزی سے اندر بھاگی۔ میں سیدھا بچوں کے کمرے میں گئی اور الماری کھولی۔ میں نے اپنے بچوں کے وہ کپڑے نکالے جو اب انہیں چھوٹے ہو رہے تھے، لیکن حالت میں بالکل نئے اور صاف ستھرے تھے۔ میں نے 2 جوڑے کپڑے، ساتھ میں ان کے گرم سویٹر اور جرابیں بھی نکال لیے۔ باہر اتنی سردی ہے نا، بنا سویٹر کے وہ معصوم کیسے رہتے ہوں گے؟ میں خود سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ پھر میں کچن میں گئی، کل کی طرح جلدی سے کھانا گرم کیا اور سب کچھ لے کر دروازے پر آئی۔ وہ وہیں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے سامان کے ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں نے کپڑے اور کھانا اس کے حوالے کیا۔ یہ لے اماں، یہ کھانا آپ بچوں کو کھلا دیجیے گا اور یہ کپڑے ان کو پہنائیں، اس میں گرم سویٹر اور موزے بھی ہیں، اب انہیں سردی نہیں لگے گی۔ اس نے سامان کو ایسے تھاما جیسے میں نے اسے دنیا کی دولت دیتی ہو۔ وہ کپڑوں کو چومنے لگی۔ بی بی، اللہ تیرا سہاگ سلامت رکھے، اللہ تیرے بچوں کو نظر بد سے بچائے، تو نے میری بڑی مشکل حل کر دی ہے۔ وہ مسلسل دعائیں دے رہی تھی، میرے بچے آج گرم کپڑے پہنیں گے تو تجھے بہت دعائیں دیں گے، تیرا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، اماں احسان کیسا، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی کی راہ میں ہے، آپ بس بچوں کا خیال رکھا کریں اور کوئی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا۔ وہ اپنی بیساکھی کے سہارے بڑی مشکل سے کھڑی ہوئی۔ بس بیٹی، اللہ تجھے اس کا اجر دے، میں چلتی ہوں، بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ لنگڑاتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی۔ میں دروازے پر کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کی وہ معذوری، وہ بیساکھی کی ٹک ٹک اور اس کی دی ہوئی دعائیں میرے دل میں اتر گئیں۔ نہ جانے کیوں مجھے اس عورت پر اتنا ترس آتا تھا کہ میں اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دے سکتی تھی۔ مجھے اس بات کا قطعی اندازہ نہیں تھا کہ میرے بچوں کے پرانے کپڑے اور یہ معمولی سا کھانا میری زندگی میں کیا طوفان یا کیا بہار لانے والا ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ 2 دن مزید گزر چکے تھے، مہینے کا آخری ہفتہ چل رہا تھا اور گھر کے حالات ذرا تنگ ہو رہے تھے۔ نوید کی تنخواہ آنے میں ابھی چند دن باقی تھے اور میرے پاس گھر کا خرچ چلانے کے لیے گنتی کے چند 100 روپے بچے تھے۔ میں کچن میں بیٹھی حساب کتاب لگا رہی تھی کہ ان پیسوں میں دودھ والے کا بل دینا ہے یا سبزی لانی ہے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے، میں نے سوچا اور پیسے اپنی مٹھی میں دبا کر دروازے کی طرف بڑھی۔
کنڈی کھولی تو سامنے وہی فقیرنی کھڑی تھی، لیکن آج اس کا انداز پہلے سے بالکل مختلف تھا۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی اور اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ بی بی غضب ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرا چھوٹا بچہ بہت بیمار ہے، اسے سخت بخار چڑھا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے نمونیا ہو گیا ہے۔ میں گھبرا گئی۔ نمونیا؟ تو کیا آپ اسے سرکاری اسپتال لے کر گئی تھی؟ بی بی، وہاں بہت رش تھا، ڈاکٹر نے ایک پرچی لکھ کر دی ہے اور کہا ہے کہ یہ انجیکشن باہر سے لے آؤ، تبھی بچے کی جان بچے گی۔ میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، اگر انجیکشن نہ لگا تو میرا بچہ مر جائے گا۔ اس نے ایک مڑی تڑی پرچی میرے سامنے لہرا دی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں وہ کاغذ کا ٹکڑا دیکھا اور پھر اس کے بے چین چہرے کو۔ کتنے پیسے چاہیے اماں؟ میں نے پوچھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، میڈیکل سٹور والے نے 500 روپے مانگے ہیں، میرے پاس تو مانگ کر جمع کیے ہوئے صرف 50 روپے ہیں۔ میرے دل میں ایک دھچکا سا لگا۔ 500 روپے، یہ وہی رقم تھی جو اس وقت میری مٹھی میں دبی ہوئی تھی۔ اگر میں اسے دے دیتی تو میرے پاس گھر چلانے کے لیے کچھ نہیں بچنا تھا۔ دودھ والا ادھار نہیں کرتا تھا اور سبزی کے بغیر ہانڈی کیسے پکتی؟ ایک لمحے کے لیے میں خاموش ہو گئی۔ میرے دماغ میں ایک جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف میرا اپنا گھر اور ضرورتیں تھیں اور دوسری طرف ایک ماں کی تڑپ۔ فقیرنی شاید میری خاموشی سمجھ گئی۔ وہ مایوسی سے بولی، لگتا ہے تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹی، میں کسی اور دروازے پر دستک دے لیتی ہوں، شاید میرا بچہ تب تک زندہ رہ جائے۔ یہ کہہ کر وہ مڑنے لگی۔ اس کے لہجے کی مایوسی نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ رکو اماں، میں نے اسے پکارا۔ وہ رکی اور مڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنی مٹھی کھولی اور وہ 500 کا نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو پیسے، جاؤ جلدی سے جا کر بچے کا علاج کرواؤ۔ اس نے نوٹ دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بیٹی، یہ تو 500 کا نوٹ ہے، تم یہ سارا مجھے دے رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ مجھے لگتا ہے تمہارے پاس بھی بس یہی تھے۔ اس کا سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ میں چونک گئی۔ ایک فقیرنی کو میرے گھر کے حالات کی اتنی فکر کیوں تھی؟ میں نے مسکرا کر کہا، اماں، گزارا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر آپ کا بچہ اس پیسے سے ٹھیک ہو گیا تو سمجھے میرا سودا وارا کھا گیا۔ آپ بس دیر نہ کریں، جلدی جائیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نوٹ تھاما۔ اس بار اس نے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں دی، بس میری آنکھوں میں جھانک کر ایک گہری نظر ڈالی اور دھیمی آواز میں بولی، اللہ تمہارے دل کی امیری کو قائم رکھے۔ تم جیسی عورتیں کمی ہوتی ہیں جو اپنی ضرورت مار کر دوسروں کا دکھ خرید لیتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ شام کو جب نوید گھر آئے تو وہ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ کھانے کی میز پر دال اور چٹنی دیکھ کر انہوں نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ہمارا منصوبہ آج چکن بنانے کا تھا۔ خیریت زنیرہ، آج کھانے میں صرف دال؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ میں نے پانی کا گلاس ان کے آگے رکھتے ہوئے کہا، دراصل وہ گوشت کے لیے جو پیسے رکھے تھے وہ خرچ ہو گئے۔ خرچ ہو گئے؟ کہاں؟ وہ حیران ہوئے۔ میں نے انہیں صبح والا سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ نوالا ہاتھ میں ہی رک گیا۔ جب میں خاموش ہوئی تو انہوں نے گہرا سانس لیا اور مسکرا دیے۔ تم نے ٹھیک کیا زنیرہ، پیسے تو پھر آ جائیں گے۔ اگر اس غریب کا بچہ مر جاتا تو ہم خود کو کبھی معاف نہ کر پاتے۔ مجھے فخر ہے تم پر، ہم دال سے بھی پیٹ بھر لیں گے، اللہ برکت ڈالنے والا ہے۔ ان کی بات سن کر میرا سارا دن کا بوجھ اتر گیا۔ مجھے لگا کہ ہماری یہ چھوٹی سی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی، لیکن مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ فقیرنی صرف میری نہیں بلکہ میرے شوہر کے صبر اور توکل کا بھی امتحان لے رہی تھی، اور یہ امتحان اب اپنے آخری اور سب سے اہم مرحلے میں داخل ہونے والا تھا۔ اس واقعے کے بعد تو جیسے یہ میرا روز کا معمول بن گیا۔ وہ فقیرنی اب ہر روز میرے فلیٹ کے دروازے کے سامنے آ کر بیٹھتی۔ کبھی میں اسے روٹی دیتی، کبھی چائے کا کپ، اور کبھی بس یوں ہی اس کے پاس بیٹھ کر دو باتیں کر لیتی۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھی، بیساکھی ہمیشہ اس کے پہلو میں دھری ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی جو مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ کئی دن گزر گئے۔ ایک دن جب میں اسے کھانا دینے گئی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اس کے پاس سیڑھی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، اماں، ایک بات تو بتاؤ، اس پورے محلے میں اتنے گھر ہیں، اتنے امیر لوگ رہتے ہیں، لیکن تم ہر روز گھوم پھر کر میرے ہی دروازے پر آ کر کیوں بیٹھ جاتی ہو؟ میں تو خود ایک غریب آدمی کی بیوی ہوں، میں بھلا تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟
اس نے روٹی کا نوالا توڑا اور بڑی محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بیٹی، پیٹ کی بھوک تو کوئی بھی مٹا دیتا ہے، پر دل کی ویرانی ہر کوئی دور نہیں کرتا۔ تیرے دروازے پر مجھے جو عزت اور اپنائیت ملتی ہے وہ بڑے بڑے بنگلوں میں نہیں ملتی۔ تو مجھے فقیر نہیں انسان سمجھتی ہے، بس اس لیے میرے قدم خود بخود یہاں کھینچے چلے آتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی، لیکن پھر میری ذہن میں ایک خیال آیا جو مجھے کئی دنوں سے کھٹک رہا تھا۔ لیکن اماں، ایک عجیب بات ہے، تم ہمیشہ تب آتی ہو جب میرے شوہر دفتر جا چکے ہوتے ہیں، کبھی شام کو کیوں نہیں آئی؟ میرے شوہر بہت نیک دل ہیں، وہ بھی تمہاری مدد کر کے خوش ہوں گے۔ میرے اس سوال پر وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ اس نے نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنی چادر درست کرتے ہوئے بولی، نہیں بیٹی، میں مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرماتی ہوں، مجھے تجھ سے مانگنے میں جھجک نہیں ہوتی۔ مردوں کا کیا بھروسہ، کوئی ڈانٹ دے، کوئی دھتکار دے، عورت کا دکھ سمجھتی ہے۔ اس کا جواب منطقی تھا، اس لیے میں نے مزید کوریدنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے اس جواب کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ پھر ایک دن اچانک میری طبیعت بگڑ گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے چکر آ رہے تھے اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ شاید گھر کے کاموں اور بچوں کی دیکھ بھال میں اپنی صحت کو نظر انداز کر رہی تھی۔ شام کو جب نوید گھر آئے تو مجھے نڈھال دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ زنیرہ، تمہارا رنگ تو ہلدی کی طرح پیلا ہو رہا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ انہوں نے میرا ماتھا چوا جو تپ رہا تھا۔ میں نے بامشکل آنکھیں کھولی۔ بس تھوڑی تھکاوٹ ہے نوید، شاید بخار ہے۔ نہیں، یہ صرف تھکاوٹ نہیں ہے، تمہیں ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا۔ کل ہی چلتے ہیں، نوید نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ لیکن کل تو آپ کا آفس ہے، چھٹی کیسے ملے گی؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ نوید اپنی نوکری کو لے کر بہت محتاط رہتے تھے، خاص طور پر اپنی نئی سخت مزاج مالکن کے ڈر سے۔ نوید نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں چھٹی کا مسئلہ تو ہے، ہماری نئی مالکن مسز شیرازی اصولوں کی بہت پکی ہیں، لیکن تمہاری صحت زیادہ ضروری ہے۔ ایسا کرو، کل تم دوپہر میں تیار ہو کر میرے آفس آ جانا، میں وہی میڈم سے بات کر کے شارٹ لیو لے لوں گا اور ہم وہیں سے ہسپتال چلیں گے۔ تمہیں اکیلے آنے جانے میں مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ میں نے سر ہلایا۔ نہیں، میں آٹو رکشہ لے کر آ جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اگلی صبح جب نوید چلے گئے تو اس میں معمول دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ فقیرنی ہوگی۔ میں دروازے پر گئی۔ آج میری اپنی حالت خراب تھی، اس لیے میں زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے اسے جلدی سے کھانا دیا اور بولی، اماں کل تم مت آنا۔ وہ چونک کر بولی، کیوں بیٹی، خیریت سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کہا، نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل مجھے ہسپتال جانا ہے، میں گھر پر نہیں ہوں گی۔ ہسپتال؟ اس کی آواز میں تشویش در آئی۔ کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ شوہر تو دفتر ہوتا ہے۔ میں نے سادگی سے بتا دیا، ہاں میں وہیں ان کے دفتر جاؤں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی مالکن سے چھٹی لے کر مجھے ہسپتال لے جائیں گے۔ دعا کرنا کہ ان کی مالکن چھٹی دے دے، سنا ہے بہت سخت ہیں۔ فقیرنی نے میری بات سن کر ایک گہری سانس لی اور پھر عجیب سے لہجے میں بولی، فکر نہ کر بیٹی، اللہ رحم کرے گا، وہ مالکن بھی انسان ہوگی، چھٹی دے ہی دے گی، جاؤ تم آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ مجھے اس وقت اس کے لہجے میں چھپے یقین کا اندازہ نہیں ہوا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور ہسپتال جانے کی تیاری کرنے لگی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ کل کا دن میری زندگی کا سب سے یادگار اور حیران کن دن بننے والا ہے۔ اگلی دوپہر میں تیار ہو کر نوید کے آفس کے لیے نکل پڑی۔ راستے بھر رکشے کے شور میں میرا دماغ طرح طرح کے وسوسوں کا شکار رہا۔ ایک طرف میری بگڑتی ہوئی طبیعت تھی اور دوسری طرف نوید کی نوکری کا ڈر۔ وہ اکثر گھر میں ذکر کرتے تھے کہ ان کی نئی مالکن مسز شیرازی کام کے معاملے میں بہت سخت ہیں اور نظم و ضبط کی ذرا سی بھی خلاف ورزی برداشت نہیں کرتی۔ جب میں نوید کے آفس کی بلڈنگ کے سامنے پہنچی تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ وہ شیشے کی بنی ایک عالیشان عمارت تھی۔ میں نے اپنے سادہ سے کپڑوں اور پرانی چادر کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑے وردی میں ملبوس گارڈز کو۔ ایک عجیب سا احساس کمتری میرے اندر جاگا، لیکن میں نے ہمت کی اور استقبالیہ کی طرف بڑھ گئی۔ جی محترمہ، کس سے ملنا ہے؟ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے مجھ سے پوچھا۔ میں نوید صاحب سے ملنے آئی ہوں، وہ اکاؤنٹنٹس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، میں ان کی بیگم ہوں، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے ایک فون گھمایا اور پھر مجھ سے بولی، آپ وہاں صوفے پر بیٹھ جائیں، وہ آ رہے ہیں۔ میں وہاں بیٹھ تو گئی، لیکن ایئر کنڈیشنر ہار کی ٹھنڈک کے باوجود میرے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ چند منٹ بعد نوید تیزی سے چلتے ہوئے میری طرف آئے، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ زنیرہ، تم آ گئی، طبیعت کیسی ہے اب؟
وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور آہستگی سے پوچھا، طبیعت تو ویسی ہی ہے، بس چکر آ رہے ہیں، آپ نے بات کی چھٹی کی؟ میں نے امید بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ نوید نے بے چارگی سے سر ہلایا، ابھی موقع ہی نہیں ملا، آج میڈم صبح سے بہت غصے میں ہیں، کسی پرانے پروجیکٹ کی فائل گم ہو گئی تھی، بس اسی پر سب کی کلاس لے رہی تھی، ابھی اپنے کیبن میں گئی ہیں، میں ڈر رہا تھا کہیں چھٹی کا سن کر مزید نہ بھڑک اٹھیں، تو اب کیا کریں گے؟ میں گھبرا گئی، کیا ہم واپس چلے جائیں؟ نہیں، نوید نے میرا ہاتھ تھپتھپایا، تم اتنی دور سے آئی ہو اور حالت بھی خراب ہے، میں ابھی اندر جاتا ہوں اور بات کرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ ڈانٹ ہی دیں گی نا، لیکن تمہاری صحت کا معاملہ ہے، اللہ مالک ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک چپڑاسی ہمارے پاس آیا، نوید صاحب، میڈم آپ کو بلا رہی ہیں۔ نوید کا رنگ فک ہو گیا، انہوں نے میری طرف دیکھا، لوگ بلاوا آ گیا، شاید انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں اپنی سیٹ پر نہیں ہوں، آپ جائیں، میں یہی انتظار کرتی ہوں، میں نے کہا۔ چپڑاسی فوراً بول پڑا، نہیں بی بی جی، میڈم نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو خاتون آئی ہیں انہیں بھی اندر لے کر آئیں۔ مجھے، میں حیرت سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، لیکن میرا وہاں کیا کام؟ نوید بھی پریشان ہو گئے، یار بھائی تم نے بتایا نہیں کہ یہ میری بیگم ہے اور بیمار ہیں؟ میں نے بتایا تھا سر، تبھی تو انہوں نے بلایا ہے، آپ لوگ جلدی چلیں، وہ انتظار کر رہی ہیں۔ چپڑاسی نے اصرار کیا۔ نوید نے گہرا سانس لیا اور مجھے اشارہ کیا، چلو زنیرہ، اب بلا لیا ہے تو جانا ہی پڑے گا، تم بس خاموش رہنا اور کوئی بات مت کرنا، وہ بہت روبدار خاتون ہے۔ ہم دونوں چپڑاسی کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ آفس کے بڑے ہال سے گزرتے ہوئے مجھے سب کی نظریں اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھی، سب لوگ اپنی اپنی میزوں پر سر جھکائے کام میں مگن تھے، جیسے کوئی بہت بڑی آفت سر پر منڈلا رہی ہو۔ یہ ماحول دیکھ کر میرا دل مزید دھڑکنے لگا۔ وہ فقیرنی ٹھیک ہی کہتی تھی کہ یہ مالکین بہت سخت ہیں۔ چپڑاسی نے ایک بڑے سے شیشے کے دروازے کے سامنے رک کر دستک دی اور دروازہ کھول کر ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ آئیے۔ اندر سے ایک باروب آواز آئی، ہم ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک بہت بڑا اور خوبصورت دفتر تھا، دیواروں پر مہنگی پینٹنگز لگی تھی اور سامنے ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک گھومنے والی کرسی رکھی تھی جس کی پشت ہماری طرف تھی۔ نوید نے آگے بڑھ کر لرزتی ہوئی آواز میں سلام کیا، السلام علیکم میڈم۔ کرسی آہستہ سے گھومی، سامنے ایک باوقار خاتون بیٹھی تھی جن کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ انہوں نے قیمتی لباس پہن رکھا تھا اور شخصیت سے ایک الگ ہی دبدبہ ظاہر ہو رہا تھا۔ انہوں نے نوید کے سلام کا جواب دینے کی بجائے سیدھا میری طرف دیکھا، ان کی نظریں میرے چہرے پر جم گئیں۔ نوید جلدی سے صفائی پیش کرنے لگے، میڈم یہ میری بیوی ہیں، دراصل ان کی طبیعت بہت خراب تھی تو میں اسے اسپتال لے جانے کے لیے۔ میں جانتی ہوں، مالکن نے نوید کی بات کاٹ دی اور ان کی آواز میں ایک مانوس سی کھنک تھی، بیٹھیں آپ دونوں۔ ان کا لہجہ سخت نہیں تھا بلکہ اس میں ایک عجیب سی نرمی تھی جس نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے غور سے ان کے چہرے کو دیکھا، ان کے نین نقش، ان کی آنکھیں، کچھ تو تھا جو مجھے جانا پہچانا لگ رہا تھا، لیکن اس شان و شوکت اور میک اپ کے پیچھے میں کچھ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں زنیرہ؟ اچانک وہ مسکرائیں اور مجھ سے مخاطب ہوئیں۔ میں ہڑبڑا گئی، جی نہیں میڈم، میں تو آپ سے پہلی بار مل رہی ہوں۔ نوید بھی حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی اپنی مالکن کو دیکھ رہے تھے۔ مالکن نے اپنی کرسی سے ٹیک لگائی اور ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی، غور سے دیکھو، شاید کوئی یاد آ جائے، کوئی ایسا جسے تم ہر روز اپنے دروازے پر دیکھتی ہو۔ میرے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ دروازے پر میرے ذہن میں فوراً وہ بیساکھی اور میلی کچیلی چادر اور وہ لاچار فقیرنی آ گئی، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ سامنے بیٹھی خاتون تو اس شہر کی امیر ترین عورتوں میں سے ایک لگ رہی تھی، اور وہ فقیرنی، میرے حلق میں الفاظ پھنس گئے۔ آپ میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں جھٹکوں کی سی کیفیت تھی، وہ چہرہ، وہ نقوش اور وہ مخصوص انداز گفتگو، سب کچھ وہی تھا، لیکن پھر بھی عقل ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کہاں وہ ٹوٹی ہوئی چپل اور میلی کچیلی چادر والی معذور عورت، اور کہاں یہ کروڑوں کے بزنس کی مالکن، قیمتی ساڑی میں ملبوس باوقار خاتون؟ میرے ہونٹ کپ کپ آئے۔ آپ کی آنکھیں، آپ کی آواز، یہ بالکل اسی مائی جیسی ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بیچاری معذور ہے۔ میری بات سن کر نوید بری طرح بکھلا گئے۔ وہ سمجھے شاید بیماری کی وجہ سے میرا دماغی توازن بگڑ رہا ہے
یا میں میڈم کی توہین کر رہی ہوں؟ نوید نے فوراً میرا بازو جھنجھوڑا اور دبی ہوئی سخت آواز میں بولے، زنیرہ ہوش میں آؤ، یہ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ یہ میڈم شیرازی ہیں، ہماری باس، تم کس فقیرنی سے انہیں ملا رہی ہو؟ خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ ورنہ میری نوکری جائے گی۔ پھر وہ عاجزی سے میڈم کی طرف مڑے، میڈم پلیز اسے معاف کر دیں، یہ بہت بیمار ہے، شاید بخار کی شدت میں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن مسز شیرازی کے چہرے پر غصے کی بجائے ایک دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے نوید کو خاموش رہنے کا کہا، پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھی۔ میں اور نوید دم سادھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ میز کے پیچھے سے نکل کر ہمارے سامنے آئیں۔ ان کے چلنے میں کوئی لنگڑاہٹ نہیں تھی، وہ بالکل سیدھی اور بااعتماد چال چل رہی تھی۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر رکیں اور پھر اچانک ان کا لہجہ بدل گیا، وہی ٹوٹا ہوا درد بھرا لہجہ اور لرزتا ہوا لہجہ جو میں روز سنتی تھی۔ بیٹی، پیٹ کی بھوک تو کوئی بھی مٹا دیتا ہے پر دل کی ویرانی ہر کوئی دور نہیں کرتا۔ تیرے دروازے پر مجھے جو عزت اور اپنائیت ملتی ہے وہ بڑے بڑے بنگلوں میں نہیں ملتی۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی جملے تھے جو انہوں نے کل ہی میرے گھر کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر کہے تھے۔ کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ نوید کا منہ حیرت سے کھل گیا اور وہ کبھی مجھے دیکھتے اور کبھی اپنی مالکن کو۔ میں نے بے یقینی سے کہا، تو وہ آپ ہی تھیں، لیکن کیوں؟ آپ تو اتنی امیر ہیں، آپ کو کیا ضرورت تھی اس روپ کی اور وہ لنگڑا پن؟ مسز شیرازی مسکرائیں اور واپس اپنے اصل باوقار لہجے میں بولی، ہاں زنیرہ، وہ میں ہی تھی۔ حیران ہو رہی ہو نا کہ میں تو فقیر نہیں ہوں؟ میرا شوہر بھی حیران تھا جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ نوید نے ہکلاتے ہوئے کہا، میڈم آپ ہمارے گھر فقیرنی کے روپ میں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا یہ کوئی تفتیش تھی؟ نوید کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کمپنی کی مالکن کو بھیس بدل کر ان کے غریب خانے کے چکر لگانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی۔ مسز شیرازی نے واپس اپنی کرسی سنبھالی اور سنجیدگی سے نوید کی طرف دیکھا۔ نوید صاحب گھبرائے نہیں، یہ کوئی پولیس کی تفتیش نہیں تھی اور نہ ہی آپ لوگوں نے کوئی جرم کیا ہے، بلکہ یہ تو ایک حقیقت کی تلاش تھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کیسی حقیقت میڈم؟ اور آپ نے صرف ہمارا ہی گھر کیوں چنا؟ آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ آپ معذور اور لاچار ہیں؟ میں تو آپ کی مدد کے لیے خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے جیسے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا ہو۔ میری آواز میں دکھ اور شکوہ دونوں تھے۔ مسز شیرازی نے میری آنکھوں میں دیکھا اور نرمی سے بولی، تمہارا شکوہ بجا ہے زنیرہ۔ میں جانتی تھی کہ جب سچ سامنے آئے گا تو تمہیں دکھ ہوگا۔ میں نہ تو لنگڑی ہوں، نہ مزدور اور نہ ہی کوئی فقیرنی۔ میں اتنے بڑے بزنس کی اکلوتی وارث ہوں۔ اللہ نے مجھے دنیا کی ہر نعمت دی ہے سوائے اولاد کے۔ بے اولاد میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں میں بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ ان کی آواز میں اداسی ڈر آئی، لیکن میرے باپ نے مرتے ہوئے مجھے ایک عجیب وصیت کی تھی، ایک ایسا کام سونپا تھا جس کی تکمیل کے لیے مجھے یہ ڈرامہ کرنا پڑا، اور اس ڈرامے کا مرکز تمہارا شوہر اور تم تھے۔ نوید نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میرے بارے میں وصیت؟ میڈم میں تو صرف ایک معمولی اکاؤنٹنٹ ہوں۔ آپ کے والد صاحب تو مجھے جانتے بھی نہیں تھے، وہ تمہیں نہیں جانتے تھے، لیکن وہ انسانی فطرت کو جانتے تھے۔ مسز شیرازی نے پرسرار انداز میں کہا، کئی دنوں سے میں تمہارے شوہر کی پروموشن کا سوچ رہی تھی، اسے مینیجر بنانے کا فیصلہ زیر غور تھا، لیکن اس کرسی پر بٹھانے سے پہلے مجھے کچھ دیکھنا تھا، کچھ پرکھنا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پروموشن، مینیجر، یہ تو ہمارا خواب تھا، لیکن اس کا فقیرنی بننے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے بے تابی سے پوچھا، کیسا پرکھنا میڈم؟ کیا نوید اپنے کام میں اچھے نہیں ہیں؟ یہ تو دن رات محنت کرتے ہیں۔ مسز شیرازی نے میز پر رکھے ایک پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے کہا، کام میں تو یہ ماہر ہے، اپنی آزمائش میں یہ دفتری حد تک تو پورے اترے، ایمانداری سے کام کرتے رہے، لیکن میرے باپ کا اصول صرف کام نہیں تھا، وہ کچھ اور چاہتے تھے، اور وہی دیکھنے کے لیے میں تمہارے گھر تک پہنچی۔ مسز شیرازی کے پرتعاش آفس میں ایک گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دیوار پر لگی بڑی گھڑی کی ٹک ٹک بھی اس خاموشی میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ میں اور نوید دم سادھے بیٹھے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی مالکن کی اس مسکراہٹ کا کیا مطلب لیں جو اس وقت ان کے لبوں پر تھی۔ اس خاموشی کو بالآخر مسز شیرازی کی سنجیدہ مگر پر اسرار آواز نے توڑا،
وہ اپنی گھومنے والی کرسی سے اٹھی اور کمرے کی بڑے شیشے والی دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہوئی جہاں سے پورا شہر دکھائی دیتا تھا۔ نوید، زنیرا، شاید تم دونوں سوچ رہے ہو کہ یہ سب کیا مذاق ہے۔ وہ بغیر موڑے بولی، 1 کروڑ پتی بزنس وومین کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر دھول مٹی لگا کر گلیوں میں بھیک مانگتی پھرے؟ میں نے ہمت کر کے کہا، جی میڈم، میرا ذہن واقعی معاف ہو چکا ہے۔ وہ بڑھیا، وہ بیمار عورت، وہ آپ تھیں۔ میرا یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ مسز شیرازی مڑی، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ واپس اپنی میز کی طرف آئیں اور اس پر رکھے ہوئے ایک پیپر ویٹ کو گھمانے لگی۔ یہ کوئی شوق نہیں تھا زنیرا، اور نہ ہی کوئی ڈرامہ۔ یہ ایک مشن تھا، ایک وعدہ تھا جو میں نے اس کرسی پر بیٹھنے سے پہلے اپنے مرتے ہوئے باپ سے کیا تھا۔ نوید نے جھجکتے ہوئے پوچھا، وعدہ؟ کیسا وعدہ میڈم؟ مسز شیرازی نے گہرا سانس لیا اور ماضی کے دریچوں میں جھانکنے لگی۔ میرے والد سیٹھ احمد حسین کوئی پیدائشی امیر نہیں تھے، وہ ایک مزدور تھے۔ انہوں نے وہ وقت دیکھا تھا جب لوگ ان کے کپڑوں کی وجہ سے انہیں دھتکار دیتے تھے۔ جب وہ بھوک سے نڈال ہو کر کسی دروازے پر روٹی مانگتے تو لوگ ان پر کتے چھوڑ دیتے تھے۔ ان کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ محنت اور نصیب نے انہیں یہاں تک پہنچا دیا، لیکن وہ اپنی اصل کبھی نہیں بھولے۔ مرتے وقت انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ایک وصیت کی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی، میرا کاروبار سنبھالنا لیکن میرے اصول کبھی نہ چھوڑنا۔ اور ان کا سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ بڑا انسان وہ نہیں جو بڑی کرسی پر بیٹھے، بڑا وہ ہے جو جھک کر کسی گرے ہوئے کو اٹھا لے۔ وہ کچھ لمحے رکی، پھر نوید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، نوید، میں پچھلے 6 ماہ سے کمپنی کے لیے ایک نئے برانچ منیجر کی تلاش میں تھی۔ ایک ایسا عہدہ جس کے ہاتھ میں نہ صرف کمپنی کے کروڑوں روپے ہوتے ہیں بلکہ وہ چیریٹی فنڈ بھی ہوتا ہے جو ہم ہر مہینے غریبوں اور بیواؤں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نوید نے حیرت سے کہا، چیریٹی فنڈ؟ میڈم، مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا۔ تمہیں علم اس لیے نہیں تھا کیونکہ یہ فنڈ صرف ٹاپ مینجمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مسز شیرازی نے وضاحت کی، میرے باپ کا اصول تھا کہ اس فنڈ کا انچارج صرف وہ شخص بنے گا جو ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہو۔ ماضی میں نے ایک مینیجر رکھا تھا، وہ کام میں بہت تیز تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ یتیموں کا پیسہ کھا رہا تھا کیونکہ اس کے دل میں رحم نہیں تھا۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب سی وی دیکھ کر نہیں بلکہ ظرف دیکھ کر عہدہ دوں گی۔ اب بات کی کڑیاں مل رہی تھیں۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ مسز شیرازی نے بات جاری رکھی، کئی دنوں سے میں تمہارے شوہر کی پروموشن کا سوچ رہی تھی۔ نوید اپنے کام میں بہترین ہے، فائلیں صاف ہیں، کبھی 1 روپے کی ہیرا پھیری نہیں کی۔ دفتری آزمائش میں یہ 100% کامیاب رہا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ بھی اس پرانے مینیجر جیسا نہ ہو۔ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ جب کوئی اس کے ذاتی دروازے پر دستک دیتا ہے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ ہمارے گھر آئیں؟ میں نے دبی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، میں صرف تمہارے گھر نہیں آئی زنیرا، میں نے تمہارے محلے کے چاروں گھروں کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ یہ وہ بات تھی جو میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے چونک کر پوچھا، دوسرے گھر؟ مسز شیرازی کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، تمہارے بالکل ساتھ والا گھر، وہ جو 2 منزلہ ہے، مسز کمال کا۔ میں وہاں گئی، میں نے صدا لگائی، وہ باہر نکلی، مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر اتنے برے طریقے سے ڈانٹا کہ میرا کلیجہ کانپ گیا۔ انہوں نے کہا، ہٹے کٹے ہو، کام کیوں نہیں کرتے؟ روز منہ اٹھا کر آ جاتے ہو۔ حالانکہ میں نے لنگڑا کر چلنے کا ناٹک کیا تھا۔ انہوں نے مجھے دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں خاموش رہی۔ مسز کمال کا رویہ واقعی سخت تھا، یہ میں بھی جانتی تھی۔ پھر میں اس سے اگلے گھر گئی، وہاں سے مجھے باسی روٹی کا ایک ٹکڑا ملا جو شاید کتے بھی نہ کھاتے، اور وہ بھی اس احساس کے ساتھ کہ جیسے مجھ پر پوری دنیا کی دولت لوٹا دی ہو۔ مسز شیرازی کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں مایوس ہو چکی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی دنیا سے احساس ختم ہو گیا ہے؟ کیا میرے باپ کا خواب ادھورا رہ جائے گا؟ پھر میں تمہارے دروازے پر آئی۔ ان کا لہجہ بدل گیا، اب اس میں نرمی اور اپنائیت تھی۔ تمہارا گھر چھوٹا تھا، دروازہ پرانا تھا، مجھے لگا یہاں سے بھی دھتکار ملے گی یا شاید معذرت، لیکن جب تم باہر آئیں وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ تمہاری اپنی حالت بتا رہی تھی کہ تم بیمار ہو اور مالی تنگی کا شکار ہو۔ میں نے پانی مانگا، تم نے مجھے شربت بنا کر دیا۔ میں نے روٹی مانگی، تم نے مجھے اپنے حصے کا تازہ کھانا گرم کر کے دیا۔ نوید نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میڈم، مجھے معاف کر دیں، میں زنیرا کو
اکثر لڑتا تھا کہ وہ کیوں اتنا لٹاتی ہے، ہمارا اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ ہیں، تمہاری آواز میں سنتی تھی نوید، مسز شیرازی نے سنجیدگی سے کہا۔ جب میں دروازے پر بیٹھی کھا رہی ہوتی تھی تو اندر سے تمہاری آواز آتی تھی، زنیرہ تم پھر شروع ہو گئی، خود کھانے کو نہیں ہے اور فقیروں کو دے رہی ہو۔ سچ کہوں نوید، اس وقت مجھے لگتا تھا کہ تم فیل ہو جاؤ گے، مجھے لگتا تھا کہ تم ایک کنجوس اور تنگ دل انسان ہو جو اپنی بیوی کی نیکی کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ نوید کا چہرہ زرد پڑ گیا، انہیں لگ رہا تھا کہ شاید سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر میں نے زنیرہ کا جواب سنا۔ مسز شیرازی نے میری طرف ستائشی نظروں سے دیکھا۔ اس نے تم سے کہا تھا نوید، اللہ دیتا ہے تو ہم دیتے ہیں، جس دن وہ دینا بند کر دے گا ہم بھی بند کر دیں گے، یہ مائی دعا دے گی تو ہماری مشکلیں آسان ہوں گی۔ زنیرہ کے اس جملے نے اور اس کے رویے نے مجھے روک لیا۔ میں روز آتی رہی صرف یہ دیکھنے کیا یہ جذبہ وقتی ہے یا مستقل۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میرے پاس آٹے کی آخری مٹھی تھی اور مائی نے صدا لگائی تھی۔ میں نے آدھی روٹی خود کھائی تھی اور آدھی اس سے دے دی تھی۔ میڈم، آپ تو خود اتنی امیر ہیں، آپ کو میری وہ سوکھی روٹی کیسی لگی ہوگی؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ مسز شیرازی جذباتی ہو گئی۔ زنیرہ، یقین مانو وہ 5 اسٹار ہوٹل کے کھانوں سے زیادہ لذیذ تھی کیونکہ اس میں خلوص کا نمک تھا۔ تم نے مجھے وہ عزت دی جو انسان کو چاہیے، تم نے مجھے کبھی گندے کپڑوں کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھا، تم نے مجھے کرسی دی بیٹھنے کے لیے۔ پھر وہ نوید کی طرف متوجہ ہوئی۔ نوید، میں گھر دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ کہاں تک غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کیا یہ اس پروموشن کا حقدار بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہی تھی۔ اگر یہاں کے لوگ ہی ایماندار نہیں ہوں گے تو نہ ہم اتنا منافع حاصل کر سکیں گے، نہ ان لوگوں تک ان کا اصل حق پہنچ سکے گا۔ لیکن سچ میں تمہاری بیوی نے ثابت کر دیا کہ آج بھی اس دنیا سے اچھے لوگ ختم نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے گوشے صاف کیے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا آپ مجھے آزما رہی تھیں؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ وہ بولی، بس یہی سمجھ لو، لیکن یہ بات طے ہو گئی کہ تم لوگ اس پروموشن کے اہل ہو، بلکہ میں کہوں گی کہ زنیرہ کی وجہ سے نوید تم اس کے اہل ٹھہرے۔ تمہاری بیوی تمہارے لیے خوش بختی کی علامت ہے، اس کی نیت نے تمہاری پروموشن پکی کی ہے۔ نوید نے میری طرف دیکھا، ان کی نظروں میں پہلی بار شکایت کی بجائے شکر گزاری تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ جسے وہ فضول خرچی سمجھ رہے تھے وہ دراصل ان کے مستقبل کی انویسٹمنٹ تھی۔ مسز شیرازی نے دراز کھولی اور اس میں سے کریم کلر کا نفیس لفافہ نکالا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی اب پرسکون تھی۔ یہ لو نوید، انہوں نے لفافہ اور کچھ کاغذات نوید کی طرف بڑھائے۔ یہ صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تمہاری ایمانداری اور تمہاری بیوی کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ نوید نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ تھاما۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں صرف کاغذ نہیں تھا بلکہ ہماری بدلتی ہوئی تقدیر تھی۔ مسز شیرازی نے بات جاری رکھی، میں جانتی ہوں جتنی تنخواہ تمہیں ملتی ہے اس میں تمہارے گھر کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہوگا، اور اس میں سے تمہاری بیوی غریبوں میں بھی کافی تقسیم کر دیتی ہے، اس لیے اس لفافے میں وہ سب کچھ ہے جو تمہاری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ آخر اس میں کیا ہے؟ 2 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ اور ہیلتھ کارڈ جس میں ہماری پوری فیملی کے لیے فری علاج تھا۔ انہوں نے مسکرا کر تفصیل بتائی۔ میں نے بے اختیار کہا، یہ سب کیوں کر رہی ہیں آپ؟ میں نے تو بس ایک انسان ہونے کا فرض ادا کیا تھا۔ اگر میں نے کسی فقیرنے کی مدد کی تو وہ میری بات کاٹ کر مسکرا کر بولی، اس لیے تو آپ قابل انعام ہیں، دنیا میں بہت کم انسان ہیں جن میں انسانیت ہوتی ہے۔ آپ نے بغیر کسی لالچ کے مدد کی، یہی آپ کی جیت ہے۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے میں نے ایک دفعہ پھر اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ وہ اپنی کرسی پر واپس بیٹھ چکی تھی، ایک مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ۔ تبھی وہ بولی، ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے، ہمیشہ یاد رکھنا زنیرہ، اللہ انسان کو کبھی مال سے نہیں پرکھتا، دل سے پرکھتا ہے۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ کبھی کبھی ہماری آزمائش انسانوں کے روپ میں آتی ہے اور اچھا سلوک ہماری زندگی بدل دیتا ہے۔ آفس کی اونچی عمارت سے باہر نکلتے ہوئے شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، مگر میرے اور نوید کے لیے جیسے زندگی کا سویرا ہو رہا تھا۔ وہ لفافہ جو نوید کے ہاتھ میں تھا محض کاغذ کے چند ٹکڑے نہیں تھے، بلکہ ہماری عزت، سکون اور مستقبل کی ضمانت تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہمارے چہروں کو چھو رہے تھے، لیکن جو ٹھنڈک آج میرے دل میں تھی اس کا کوئی نیم البدل نہیں تھا۔
پارکنگ میں پہنچ کر نوید رکے۔ انہوں نے بائک کی چابی نکالنے کے بجائے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ سڑک کی پیلی روشنیوں میں نے ان کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ وہ شخص جو ہمیشہ پریشانی اور جھنجھلاہٹ کا شکار رہتا تھا، آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سا ملال اور سکون بیک وقت موجود تھا۔ زنیرہ، نوید کی آواز بھاری تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ میں چونکی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نوید؟ وہ نظریں جھکا کر بولے، میں ہمیشہ تمہیں ٹوکتا رہا۔ جب تم اس فقیرنی کو کھانا دیتی تھی میں تمہیں تانے دیتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ ہم غریب ہیں، ہم کسی کی مدد کے قابل نہیں ہیں۔ میں ڈرتا تھا کہ اگر ہم نے کسی کو دے دیا تو ہمارے پاس کیا بچے گا، لیکن آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ اگر آج تم اس مائی کی مدد نہ کرتی تو شاید ہم اس امتحان میں فیل ہو جاتے۔ یہ نوکری، یہ عہدہ، یہ عزت، یہ سب تمہاری اس فضول خرچی کا صدقہ ہے جسے میں روکنا چاہتا تھا۔ میں نے مسکرا کر ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا۔ نوید، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ مسز شیرازی نے ٹھیک کہا تھا، وہ ہمیں آزما رہی تھی، لیکن اصل میں وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک آزمائش تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہم تنگی میں بھی شکر کرتے ہیں یا نہیں۔ ہم بائک پر بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں نے دیکھا کہ شہر وہی تھا، سڑکیں وہی تھیں، لیکن منظر بدل چکا تھا۔ جن دکانوں کو دیکھ کر پہلے حسرت ہوتی تھی، آج وہ بے معنی لگ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ اصل دولت بینک بیلنس نہیں، بلکہ وہ سکون ہے جو کسی کے کام آنے سے ملتا ہے۔ جب ہم اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو میری نظر اس کونے پر پڑی جہاں وہ مائی روز بیٹھا کرتی تھی۔ وہ جگہ آج خالی تھی، وہاں کوئی فقیرنی نہیں تھی، لیکن اس خالی جگہ نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھا دیا تھا۔ ہوا کے دوش پر مجھے مسز شیرازی کے وہ آخری الفاظ دوبارہ سنائی دیے جو انہوں نے میرے جاتے ہوئے کہے تھے۔ وہ الفاظ میرے دل و دماغ پر نشق ہو چکے تھے۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ کو چھوا اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم انسان کتنے نادان ہیں۔ ہم چہروں کو دیکھتے ہیں، لباس کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ اپنے خاص بندوں کو یا ہماری تقدیر کو گٹھڑی میں لپیٹ کر بھیجتا ہے۔ اس دن اس خالی کونے کو دیکھ کر اور اپنے شوہر کے مطمئن چہرے کو دیکھ کر مجھے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سمجھ آ گئی۔ مسز شیرازی کے وہ الفاظ میری روح میں اتر گئے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ انسان کو کبھی مال سے نہیں پرکھتا، دل سے پرکھتا ہے۔ اس دن مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ کبھی کبھی ہماری آزمائش انسانوں کے روپ میں آتی ہے۔ ہمارے ارد گرد موجود ضرورت مند دراصل ہمارے امتحان کے پرچے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تو وہ اچھا سلوک ہماری زندگی بدل دیتا ہے۔ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، وہ گھوم کر کئی گنا بڑھ کر واپس ہم تک ضرور آتی ہے۔